السلام علیکم ناظرین، میں ہوں چودھری عامر شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں آکاش ٹی وی۔ ناظرین، تحریک انصاف کے بانی رکن اکبر ایس بابر کی طرف سے اپنی ہی پارٹی کے خلاف فارن فنڈنگ کیس 7 سال پہلے دائر کیا گیا۔ اس کیس پر 2018 میں الیکشن کمیشن نے ایک سکروٹنی کمیٹی قائم کر دی اور حکم دیا کہ 1 ماہ کے اندر اس کیس پر رپورٹ دی جائے۔ رپورٹ نہ ملنے پر 2019 میں الیکشن کمیشن نے لکھا کہ یہ مقدمہ تاریخ میں قانون کی بدترین تذلیل کی ایک مثال ہے۔ 7 سال بعد عمران خان نے جب دیکھا کہ الیکشن کمیشن رپورٹ بنانے میں مزید ہے تو انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے کہا کہ فارن فنڈنگ میں خرابیاں ہوئی ہیں اور پھر حسب عادت اس کی ذمہ داری ایجنٹوں پر ڈال دی۔ بہرحال 7 سال بعد الیکشن کمیشن کی طرف سے بنائی جانے والی سکروٹنی کمیٹی کی پی ٹی آئی کی فارن فنڈنگ کیس میں گھپلوں کے بارے میں ایک اہم رپورٹ سامنے آ چکی ہے۔ پی ٹی آئی کی طرف سے الیکشن کمیشن میں عطیات کے متعلق نامکمل معلومات فراہم کی گئی۔ پی ٹی آئی نے 31 کروڑ سے زائد رقم الیکشن کمیشن میں ظاہر ہی نہیں کی اور 14 بینک اکاؤنٹس بھی چھپائے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کی فنڈنگ سے متعلق دستاویزات کا جائزہ لینے کے لیے سیکورٹی کمیٹی قائم کی گئی تھی۔ اس کمیٹی کی رپورٹ آج جب سامنے آئی تو پی ٹی آئی کی طرف سے درخواست پر اس رپورٹ کو پوری طرح پبلک نہ کرنے کی درخواست دی گئی۔ اب تک پوری رپورٹ عوام کے سامنے تو نہیں آئی، لیکن اس کے کچھ نکات عوام کے سامنے آئے ہیں، جس کے مطابق اسٹیٹ بینک کی سٹیٹمنٹ سے ظاہر ہوتا ہے کہ پی ٹی آئی نے مالی سال 2008 سے 2013 تک 1 ارب 64 کروڑ 26 لاکھ روپے کے عطیات موصول ہوئے، لیکن تحریک انصاف نے فارم 1 میں جو گوشوارے ظاہر کیے ان میں 1 ارب 33 کروڑ 22 لاکھ روپے ظاہر کیے گئے، یعنی 31 کروڑ روپے کم ظاہر کیے۔ رپورٹ کے مطابق اس عرصے کے دوران تحریک انصاف نے اپنے 4 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے، لیکن اسٹیٹ بینک کے پاس تحریک انصاف کے 18 اکاؤنٹ کی تفصیلات موجود تھیں، جس کا مطلب ہے کہ تحریک انصاف نے غیر ملکی فنڈنگ کے 14 اکاؤنٹ چھپائے۔ رپورٹ کے مطابق ان تمام مالی بے ضابطگیوں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ مالی سال 2009-10 میں 2 کروڑ 5 لاکھ 89 ہزار روپے پی ٹی آئی نے کم ظاہر کیے اور مالی سال 2010-11 میں 6 کروڑ 11 لاکھ 85 ہزار روپے کم ظاہر کیے۔ اس کے بعد مالی سال 2011-12 میں 8 کروڑ 58 لاکھ 2 ہزار روپے کم ظاہر کیے۔ اسی طرح مالی سال 2012-13 میں 14 کروڑ 50 لاکھ 98 ہزار روپے کم ظاہر کیے گئے۔ اگر ان تمام فگرز کو جمع کیا جائے تو اس تمام عرصے کے دوران مجموعی طور پر 31 کروڑ 44 ہزار 444 روپے کم ظاہر کیے گئے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی نے مالی سال 2008-9 میں 2 بینک اکاؤنٹ ظاہر کیے، لیکن اس عرصے میں اسٹیٹ بینک کے پاس پی ٹی آئی کے 7 اکاؤنٹ کا ریکارڈ موجود تھا۔ اور صرف یہی نہیں، آپ باقی 2013 تک کی اگر آپ تفصیل دیکھیں تو اس میں 2009-10 میں بھی پی ٹی آئی نے اپنے 2 اکاؤنٹ کے ڈاکومنٹس دیے، جبکہ اسٹیٹ بینک کی دستاویزات کے مطابق پی ٹی آئی کے 9 اکاؤنٹ موجود تھے۔ 2010-11 کے مالی سال میں بھی 2 اکاؤنٹ ظاہر کیے گئے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ان کے 15 اکاؤنٹ کی ڈیٹیل موجود تھی۔ 2011-12 میں بھی 2 ہی کا پہاڑا پڑا گیا اور 2 اکاؤنٹ کی تفصیلات دی گئی، اور اسٹیٹ بینک کے مطابق 2011-12 میں ان کے 16 اکاؤنٹ موجود تھے۔ 2012-13 میں تحریک انصاف نے 4 اکاؤنٹ ظاہر کیے، جبکہ اسٹیٹ بینک کے پاس ان کے اکاؤنٹ کی کل تعداد 18 تھی۔ فارن فنڈنگ کیس کے بارے میں اتنے زیادہ حقائق چھپانے کے بعد رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مذکورہ عرصے کے دوران تحریک انصاف کے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ نے پارٹی کے اکاؤنٹس کو بینک سٹیٹمنٹس کے ساتھ ریکنسائل نہیں کیا، اور پھر بھی پی ٹی آئی کی اپنی رپورٹ میں ان کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کو سرٹیفکیٹ دے دیے تھے۔ لگتا ہے یہاں رپورٹ ظاہر کرنے والے ادارے پی ٹی آئی کو خود بتا رہے ہیں کہ خان صاحب آپ کو اس طرح ان تمام گھپلوں سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہ تو تھی چند تفصیلات جو اس رپورٹ میں پیش کی گئی ہیں۔ سکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ آنے کے بعد آئیں دیکھتے ہیں کہ اکبر ایس بابر کیا فرماتے ہیں۔ اللہ نے آج یہ دن بھی دیکھنا نصیب کیا کہ جو میرے الزامات تھے تمام، ان کے جو شواہد ہیں، اب میں تو دیتا رہا ہوں، لیکن اب الیکشن کمیشن کی سکروٹنی کمیٹی کی جو رپورٹ ہے اس میں وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں۔
کہ یہ کیس میرا کوئی ذاتی کیس نہیں ہے، اس میں مجھے کوئی ذاتی کوئی انا کا مسئلہ نہیں ہے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح نے ایک کیس لڑا پاکستان کا، اس نے پاکستان بنایا. یہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے یہ اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہے. جو اس وقت ہماری معاشی تباہی ہے، جو اس وقت ہم نیچے جا چکے ہیں، وہ ایک پور قیادت کی وجہ سے. جب تک آپ سیاسی جماعتوں کے لیڈرشپ کو اکاؤنٹیبل نہیں کریں گے تو وہ نرسری نہیں بنے گی، وہ نئی قیادت سامنے نہیں آئے گی. یحییٰ خان کو وہ بھی کہتے تھے کہ جی آنےسٹ ہے، لیکن اس نے پورا مشرقی پاکستان ڈبو دیا، اور ڈبونے کے بعد اس کو عدالت نے کہا کہ جی آپ یوسرپر ہیں. تو یہ میرا بنیادی ہے کہ جب برائی پھیل رہی ہو، اور 2011 میں میرے سامنے ایز این انسائڈر جس کو عمران خان نے کہا کہ یو آر نمبر 2 ان دا پارٹی، آفٹر می یو آر نمبر 2. تو جب میرے سامنے یہ برائی سامنے آئی اور ایسے کر کے، اور میں نے دیکھا کہ پوری قیادت اس کو لگ گئی اس کو چھپانے میں، اور مجھے انہوں نے وکٹمائز کرنے کی کوشش کی، تو میں کھڑا ہو گیا. میں اس وقت کھڑا ہوا جب سونامی واز ایٹ اٹس ڈسٹرکٹیو پیک. کیونکہ اگر اس وقت میری بات سن لی جاتی، یہ ادارے فیصلے کر دیتے اور منصف اپنا حق ادا کرتے، تو پاکستان کا آج یہ حال نہیں ہوتا. ابھی بھی وقت ہے، تھوڑا وقت ہے، لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ پاکستان کو بچانا ہے. تو اس کیس کے جو تمام میرٹس ہیں اس کو سامنے رکھیں. ویسے حیرت کی بات ہے کہ پی ٹی آئی کی چوری کے دستاویزی ثبوت سامنے آنے کے باوجود پی ٹی آئی کے ترجمان کس ڈٹھائی سے اپنے کھربوں روپے کی مالی بے ضابطگیوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں. پی ٹی آئی کے وفاقی وزیر علی محمد خان تمام اخلاقی قدروں کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے فرماتے ہیں، یہ کیس فارن فنڈنگ کا ہے ہی نہیں، یہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا کیس ہے، جس کو اردو میں ممنوع فنڈنگ کا کیس کہتے ہیں. اس میں میکسیمم پنشمنٹ اگر کبھی ثابت بھی ہوا، یہ جو رپورٹ ہے ابھی جو آئی ہے، یہ رپورٹ ابھی وہاں پہ ہمارے وکلاء اس پہ اپنی جو ہے جو ان کے دلائل ہیں وہ دیں گے. اس کے بعد اس پہ کوئی فیصلہ آئے گا، جو اس سے قائل نہیں ہوگا وہ جائے گا پھر ہائی کورٹ میں، پھر جائے گی سپریم کورٹ میں. بات کہانی بڑی لمبی ہے، لیکن اس میں ہمارا نقطہ یہ ہے کہ اگر فرض کریں تحریک انصاف کے خلاف اس میں فیصلہ آ بھی جاتا ہے، لیٹس سپوز آ جاتا ہے، دس از ناٹ اے کیس آف فارن فنڈنگ، دس از اے کیس آف پروہیبٹڈ فنڈنگ، جس میں میکسیمم سزا یہ ہے کہ جو آپ نے پیسے لیے ہیں وہ آپ نے فی الفور آپ نے واپس کرنے ہوتے ہیں ود جرمانہ. حکومتی ترجمان وزیر اطلاعات و نشریات فواد چوہدری صاحب کیا فرماتے ہیں، ذرا وہ بھی دیکھیں. جو الیکشن کمیشن میں جو فائنڈنگ آئی، جو یہ بڑا ان کا خیال تھا کہ پتہ نہیں کیا اس سے وہ نکال لیں گے، یہ بھی معاملہ جو ہے وہ ٹائیں فش ہو گیا. سمجھ نہیں آتی کہ وفاقی وزراء کو کیسے وقت سے پہلے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ معاملہ ٹائیں فش ہوگا. فواد چوہدری صاحب ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، اور ابھی یہ معاملہ مختلف رائے سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچے گا، اور سپریم کورٹ میں وہ الزام ثابت ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں پارٹی بین ہو سکتی ہے. ٹائیں فش نہیں ہوتا، کیونکہ یہاں ایک نقطہ بہت اہم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سمیت تمام بڑی پارٹیاں فارن فنڈنگ کی آڈٹ رپورٹ مرتب کرتے ہیں. ایک سرٹیفکیٹ پارٹی کے سربراہ کے دستخط کے ساتھ الیکشن کمیشن میں جمع کرایا جاتا ہے. اب جو رپورٹ الیکشن کمیشن کے سیکورٹی کمیٹی کی طرف سے سامنے آئی ہے، تو کیا اس میں عمران خان کی طرف سے بطور چیئرمین تحریک انصاف دستخط ہوئے تھے؟ اگر دستخط ہوئے تھے تو وہ بھی جھوٹے ہیں، یہاں ان پر سوالیہ نشان لگ جائے گا. اور اگر الیکشن کمیشن کی رپورٹ اور فارن فنڈنگ کیس اگلے مراحل طے کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے اور سپریم کورٹ بھی پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے، تو اس میں حضور ممنوع طور پہ جمع کیے ہوئے تمام فنڈ بما جرمانے کے جمع کرانا پڑے گا، اور اس کے ساتھ جو آپ کی پارٹی کے چیئرمین نے دستخط کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ میں سچا ہوں، اگر یہ ان کے خلاف جاتا ہے تو وہ صادق اور امین نہیں رہیں گے، جس کے بعد وہ تاحیات نہل ہو سکتے ہیں اور ان کی پوری پارٹی بھی بین ہو سکتی ہے. اور اس وقت عوام فواد چوہدری جیسوں سے پوچھے گی کہ بتائیں، آپ تو ہر حساس قومی معاملے کو ایسے ڈھیلے ڈھالے مخصوص بے پرواہی کے انداز میں وقت سے پہلے اعلان کر دیتے ہیں. اگر فارن فنڈنگ کے اس اہم کیس میں سپریم کورٹ میں بھی کچھ نہ ملا تو عوام یہ سمجھے گی کہ فواد چوہدری جیسے اور شیخ رشید جیسے وزراء جو وقت سے کہیں پہلے تمام معاملات پر پیشن گوئی کر دیتے ہیں، تو لگتا ہے کہ جہاں معاملات طے پائے جاتے ہیں وہاں یہ حضرات موجود ہوتے ہیں، یا ان کو ان کی حیثیت کے مطابق اطلاع کر دی جاتی ہے
کہ جاؤ اور میڈیا پر فلاں کیس کے بارے میں بتائی گئی اطلاعات کے مطابق بیانیہ بنانا شروع کر دو، اور پھر میڈیا پر ٹائیں فش جیسے بیانات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو یاد ہوگا کہ 16 جنوری 2021 کو میاں محمد نواز شریف نے فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے الیکشن کمیشن پر ایک سوال کی صورت میں تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ فارن فنڈنگ کیس پر الیکشن کمیشن کیوں اور کس کے کہنے پہ گھبرا رہی ہے۔ جب میاں محمد نواز شریف کے خلاف نااہلی کا کیس آیا تو انہوں نے کہا تھا کہ ایک منتخب وزیر اعظم یعنی مجھے تو انہوں نے بھگدڑ مچا کر نااہل کر دیا تھا۔ اب فارن فنڈنگ کیس میں فیصلہ اس وجہ سے نہیں آ رہا کہ کٹہرے میں کھڑے شخص کا نام نواز شریف نہیں بلکہ عمران خان ہے، اور ان کی جماعت کا نام مسلم لیگ نہیں بلکہ تحریک انصاف ہے۔ نواز شریف کی طرح اکبر ایس بابر نے بھی رپورٹ آنے پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اپنے تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ رپورٹ آنے میں دیر اس لیے ہوئی کیونکہ اس رپورٹ کو مینج کیا جا رہا تھا۔ اس رپورٹ پر مریم نواز نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ کون جانتا تھا کہ ثاقب نثار کے صادق اور امین کا چہرہ اتنا بھیانک اور گھناؤنا نکلے گا۔ انہوں نے اپنی ایک ٹویٹ میں کہا کہ دوسروں پر چور کے الزام لگانے والے کی جب اپنی تلاشی لی گئی تو اس کا بال پوری طرح ڈوبا نکلا۔ دوسروں سے فنڈ کے نام پر مال اینٹھنا، پھر اس کو عیاشی کے لیے استعمال کرنا اور چوری چھپانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولنا، کیا پاکستان کی تاریخ میں عمران خان جیسا کرپٹ، جھوٹا اور سازشی حکمران آیا؟ ناظرین، پاکستان میں ہر آنے والا دن، ہفتہ، مہینہ اور سال اور کچھ خبر لائے یا نہ لائے، سیاستدانوں کی لڑائیاں، ان کی آڈیو ویڈیو ٹیپ ریلیز ہونے کی صورت میں غیر اخلاقی سکینڈلز، کھربوں روپے کے گھپلے اور ان کو ہر طریقے سے ڈیفینڈ کرنے کے غیر اخلاقی بیانات نے ہمارے معاشرے کو ذہنی مریض بنا دیا ہے۔ ہم ذہنی طور پہ اتنے پست ہو چکے ہیں کہ ہمیں حکمرانوں اور سیاستدانوں کے تماشے دیکھنا اچھے لگتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان ان سیاستدانوں کی کرپشن، بد اخلاقی اور نااہلی کے لیے نہیں بنایا گیا تھا، بلکہ اسے تو بڑی مقدس ہستیوں نے مسلمانوں کو سکھ کا سانس لینے، انہیں دنیا میں مسلمانوں کا اصل مقام دلانے اور اپنے ساتھ اقلیتوں کا جائز مقام دینے کے لیے پاکستان بنایا تھا۔ کاش ہماری عوام اس عظیم مقصد کو سمجھنے کی کوشش کرے اور تمام شعبدہ باز سیاستدانوں کو رد کرنے کی ہمت پیدا کرے۔ آخر میں چودھری عامر شہزاد کو آکاش ٹی وی سے اجازت دیجیے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔